بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز طلباء، سبق نمبر 228 اور باب حد الشرب میں بات کریں گے کہ سکران یعنی نشے میں دھت شخص، اس کی علامت کیا ہوتی ہے. اس میں ائمہ کے اقوال اور راجح قول کی تعیین، اور پھر اس کے احکام کہ اس میں نشے کی حالت میں اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے یا کوئی اور چیز کا اقرار کر لیتا ہے تو کیا اس کا وہ ارتداد ثابت ہوگا. اور اسی طریقے سے جو کوڑے مارے جائیں گے نشے کے کرنے والے شخص کو یا شراب پینے والے کو، تو ان کوڑوں کا ذکر ہوگا کہ آزاد کو کتنے لگیں گے اور غلام کو کتنے لگیں گے. ومن سکر من النبیذ حد لما روی ان عمر رضی اللہ عنہ اقام الحد على اعرابی سکر من النبیذ وسنبین الکلام فی حد السکر ومقدار حده المستحق علیہ انشاء اللہ تعالی. فرماتے ہیں کہ اگر نبیذ، جیسے کہ بتایا گیا کہ کشمش پانی میں ڈال کر معمولی سے اس کو پکا دیا گیا یا کھجور ڈال کر معمولی سے اس کو پکا دیا گیا تو ایک شربت سا بن گیا، تو اس کی بھی نشے کی حد تک پینا جائز نہیں ہے، تھوڑا بہت پینا جائز ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس سے اگر کسی شخص کو نشہ ہو گئے، نشے کی حد تک اس نے پی لیا تو اس کو بھی حد لگے گی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دیہاتی کے اوپر حد جاری فرمائی ہے کہ اس کو نبیذ پینے سے نشہ ہو گیا تھا. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حسان بن مخارق فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جو ہے وہ حد لگائی، تو کہ ایک شخص روزے کی حالت میں تھا تو اس نے جب افطار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک پاس ایک مشکیزہ تھا، اس میں نبیذ تھا، تو اس کے پاس وہ چلا گیا اور اس میں سے اس نے پیا تو اس کو نشہ ہو گیا. تو حضرت عمر نے اس کو حد لگائی، تو اس شخص نے کہا کہ میں نے تو آپ ہی کا جو مشکیزہ ہے اسی سے پیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو یعنی کوڑے لگائے ہیں وہ آپ کے نشہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے لگائے ہیں، کہ آپ اس حد تک پی چکے تھے کہ آپ نشے میں مبتلا ہو چکے تھے، تو ہم اس وجہ سے آپ کو کوڑے لگا رہے ہیں، یہ نہیں کہ نبیذ پینا کوئی ناجائز ہے. فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے یعنی نشے کی حد کیا ہے، اس حوالے سے ہم تفصیلی کلام اور اس کے اوپر جو حد جاری ہوتی ہے اس کی مقدار ابھی انشاءاللہ اسی سبق میں آگے بیان کرنے والے ہیں. ولا حد على ما وجد منه رائحة الخمر او تقيأها لأن الرائحة محتملة وكذا الشرب قد يقع عن إكراه واضطرار. فرماتے ہیں کہ حد نہیں لگائی جائے گی اس شخص کے اوپر جس سے شراب کی بو آ رہی ہو یا اس نے شراب کو قے کر دیا ہو، جب تک کہ اقرار یا گواہی نہ ہو تو صرف بو آنے سے ہم حد جاری نہیں کریں گے. دلیل دیتے ہیں کہ بو تو محتمل ہے کہ اسی کی ہے یا وہ فرجل وغیرہ کی ہے، یا یہ کہ اس نے جب پی ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے مجبور کیا ہوتا ہے انسان پیتا ہے، یا کبھی انتہائی شدید مجبوری کی وجہ سے انسان پیتا ہے، تو اس وجہ سے صرف بو آنا بغیر اقرار اور بغیر گواہی کے یہ حد کے لیے کافی نہیں ہے. ولا يحد السكران حتى يعلم انه سكر من النبيذ وشربه طوعا لان السكر من المباح لا يجب الحد كالبنج ولبن الرماك وكذا شرب المكره لا يجب الحد. فرماتے ہیں کہ نشے میں ایک دو شخص ہے، اس کو بھی حد نہیں لگائی جائے گی، بس نشے میں جو بھی پکڑا اس کو حد لگا دو، جو بھی نظر آیا اس کو حد لگا دو، ایسا نہیں کریں گے. بلکہ پتہ چلے کہ اس نے نبیذ پیا ہے یا نبیذ کی وجہ سے اس کو نشہ ہے، یا یہ ہے کہ اس نے خوشی سے اس نبیذ کو پیا ہے، مجبور کسی نے نہیں کیا، تو تب جا کر حد لگے گی. جب تک اس چیز کا پتہ نہیں اس وقت تک حد نہیں لگے گی. اور فرماتے ہیں کہ جو نشہ ہے مباح چیز سے، جو نشہ وہ حد کو ثابت نہیں کرتا مباح چیز سے، جیسے کہ بھانگ وغیرہ انسان اگر کر لے تو وہ ویسے مباح ہے، یا گھوڑی وغیرہ کا جو دودھ ہوتا ہے اس کے پینے سے اگر نشہ آیا ہے تو وہ حد کو ثابت نہیں کرتا. اس طریقے سے مکرہ مجبور کیا ہوا شخص، اس نے اگر مجبوراً پی لی ہے تو وہ بھی حد کو ثابت نہیں کرتا. تو اس لیے مطلقاً نشہ آور نشے میں دھت شخص کو حد نہیں لگائی جائے گی. ولا يحد حتى يزول عنه السكر تحصيلا لمقصود الانزجار. اس مختصر عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ حد
اسی وقت لگائی جائے گی جب اس سے نشہ زائل ہو جائے، تاکہ جو زجر ہے اس کا وہ جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے. کیونکہ اگر نشے کی حالت میں ہوگا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے اوپر کوئی کوڑے لگائے جا رہے ہیں یا مجھے کوئی تھپ تھپایا جا رہا ہے، شاباشی دی جا رہی ہے. وحد الخمر والسکر فی الحر 80 صوتا لاجماع صحابہ رضی اللہ عنہ. اجماع صحابہ سے اب حد بیان کی جا رہی ہے کہ شراب کا ایک قطرہ اور بقیہ غیر شراب جو مشروبات ہیں ان کے نشے کی حد تک پینے میں جو آزاد شخص ہے اس کی حد 80 کوڑے ہیں، اور وہ 80 کوڑے تقسیم کیے جائیں گے اس کے بدن پر، یعنی ایک جگہ پہ نہیں لگائے جائیں گے جیسے حد زنا میں ہم نے بیان کر دیا. پھر کپڑے اس کے سارے تو نہیں اتارے جائیں گے، ننگا بالکل نہیں کیا جائے گا جس طرح زنا میں کیا جاتا ہے سوائے شلوار کے، بلکہ اس میں جو کوٹ وغیرہ ہے وہ اس کے اوپر سے اتارا جائے گا مشہور روایت کے مطابق. امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ لا یجرد، ایک تو مشہور روایت تو یہ کہ یجرد کا مطلب قمیص بھی اتاری جائے گی، یہ ایک روایت ہے. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قمیص نہیں اتاری جائے گی اور اوپر جو بڑے کوٹ ووٹ ہیں وہ اتارے جائیں گے. اظہارا للتخفیف، تخفیف کو ظاہر کرتے ہوئے، لأنه لم يرد به نص، کیونکہ نص اس حوالے سے وارد نہیں ہے کہ اس کو ننگا کیا جائے. ووجہ المشہور، لیکن مشہور روایت کی جو وجہ ہے کہ اس کے اتارے جائیں گے کہ ان اظہرنا تخفیف مرتبہ، ایک مرتبہ ہم نے اس میں تخفیف کر دی ہے کہ 100 کے بجائے 80 کوڑے کر دیے ہیں، لہذا دوسری مرتبہ اب اس میں ہم تخفیف نہیں کریں گے کہ کپڑے بھی نہ اتاریں. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَحَدُّهُ 40، اگر یہ غلام ہے پینے والا تو پھر اس کی جو حد ہے وہ 40 کوڑے ہیں. لأن الرق منصف على ما عرف، کیونکہ جو رقیت غلامی ہے وہ نعمتوں کو بھی نصب کرتی ہے تو قوت کو بھی نصب کرے گی. اور ومن اقر بشرب الخمر او السکر ثم رجع لم يحد، مطلب اگر کسی نے پہلے شراب پینے کا اقرار کیا یا نشے کا اقرار کیا کہ مجھے نشہ ہوا ہے فلاں چیز پی کر، اس کے بعد رجوع کر لیا نہیں میں جھوٹ بول رہا تھا، تو اس صورت میں اس پہ حد نہیں لگے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور فی الحال دنیا میں اس کو جھٹلانے والا کوئی موجود نہیں ہے کہ یہ اقرار کر رہا ہے یا اقرار سے رجوع کر رہا ہے تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، لہٰذا اس وجہ سے حد شعبے کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی. وَيَثْبُتُ الشُّرْبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ، اب جو حد شرب ہے یعنی یہ جو 80 کوڑے یا غلام کو 40 کوڑے، یہ ثابت کس طرح ہوگی؟ تو فرما رہے ہیں کہ 2 گواہوں کی گواہی سے ثابت ہوگی، 2 گواہ گواہی دیں گے، اور یا یہ کہ ایک مرتبہ خود شراب پینے والا یا نشے میں 2 شخص وہ ہوش میں آ کر اقرار کر لیں، تو ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک سے ثابت ہوگی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہاں پہ قول یہ ہے کہ انہ یشترط الاقرار مرتین، کہ 2 مرتبہ اقرار شرط ہے 2 الگ الگ مجلسوں میں، تو تب جا کر 2 گواہوں کے قائم مقام ہوگا. یہی اختلاف سرقہ کے اندر جو ہے اسی کی یہ ایک نظیر ہے، آگے انشاءاللہ اس کو ہم بیان بھی کریں گے، لیکن اس میں جو راجح اور مختلف قول ہے وہ طرفین کا ہے کہ بس ایک ہی مرتبہ اقرار کافی ہے. ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال لأن فيها شبهة البدلیة وتهمة الضلال والنسیان. فرماتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی مردوں کے ساتھ یہ حد شرب میں قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ عورتوں میں بدلیت کا شبہ ہے. قرآن مجید میں ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے کہ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اور آگے آیت أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ عورتیں جو لی گئی ہیں آیت میں کہ 2 عورتیں، تو یہ اس وقت ہیں کہ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلٌ، اگر گواہ 2 مرد نہ ہوں تو پھر یہ ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں. تو اس میں دیکھیں کہ بدلیت کا شبہ ہے کہ اگر مرد ہوں تو پھر عورتیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ عورتوں کی گواہی قبول نہ کیجیے کیونکہ اس میں بدلیت کا شبہ ہے. اور دوسرا ہے کہ ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، کہ اس میں گمراہی یعنی عورتوں کا بھول جانا اور نسیان اور گمراہ ہونا، یہ اس کی تہمت بھی عورتوں پر ہے، لہذا حد اس سے ثابت نہیں ہونی چاہیے. والسکران الذي يحد هو الذي لا يعقل منطقا لا قليلا ولا كثيرا ولا يعقل الرجل من المرأة. وقال العبد الضعيف وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله، وقال هو الذي يهذي ويختلط كلامه لأنه هو السكران في العرف، وإليه مال أكثر المشايخ رحمهم الله. وله أنه يؤخذ في أسباب الحدود بأقصاها درءا للحد، ونهاية السكر أن يغلب السرور على العقل.
فيسلبه التمييز بين شيء وشيء وما دون ذلك لا يرى عن شبهة السهو والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قاله بالإجماع أخذا بالاحتياط والشافعي رحمه الله يعتبر ظهور أثره في مشيته وحركاته وأطرافه وهذا مما يتفاوت فلا معنى لاعتباره. عبارت کا حاصل یہ ہے کہ تعریف کی جا رہی ہے اس شخص کی جس کو نشہ چڑھا ہوا ہو کوئی حرام چیز پینے کی وجہ سے یا یہ کہ مباح چیز تھی لیکن وہ نشے کی حد تک چلی گئی تو اس کی وجہ سے. تو فرماتے ہیں کہ وہ جو سکران ہوتا ہے تو جس کے اوپر ہم نے کہا کہ حد لگے گی، یہ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک الگ علامت ہے اور صاحبین کے نزدیک الگ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ذرا اس میں مزید اس کی سخت علامات کرتے ہیں تاکہ حد ساقط ہی ہو جائے اس سے. وہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو شخص ہوتا ہے جو بول نہیں سکتا یا بول کو سمجھتا نہیں کہ کیا بول رہا ہے، نہ تھوڑا نہ زیادہ، اور اسی طریقے سے مرد اور عورت کو بھی نہیں پہچان رہا. تو اس صورتحال کے اندر جو شخص ہوتا ہے اس کو سکران کہا جاتا ہے. صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہوتا ہے سکران جو بس فضول کلام بکے، یعنی منہ سے ہر بات اس کے نکل رہی ہے اور بس مسلسل بولتا چلا جا رہا ہے اور اس کا کلام آپس میں خلط ملط ہو رہا ہے. تو یہ نشے کی حالت میں شخص ہوتا ہے، یہ اصل سکران ہے. فرماتا ہے یہی وہ سکران ہے عرف میں کہ جو اس طریقے سے خلط ملط باتیں کرے. اور اسی کی طرف مشائخ بھی گئے ہیں اور راجح قول بھی صاحبین کا ہے تاکہ اس طرح کا جو شخص ہو نشے کی حالت میں اس کو حد جاری کی جا سکے اور فتنے کا خاتمہ ہو. ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ سخت شرائطیں اور سخت تعریف ہے جس کی وجہ سے بہت کم لوگ اس تعریف میں شامل ہوں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انہ یؤخذ فی اسباب الحدود باقصاها درن الحد. فرماتے ہیں کہ حدود کے باب میں جو ہے وہ حدود کو ساقط کرنے کے لیے سب سے بڑی اور سب سے اوپر درجے کی جو تعریف ہے وہ لینی چاہیے تاکہ حد ساقط ہو جائے. اور جو نشے کی انتہا ہے وہ یہی ہے کہ جو نشہ ہے وہ عقل پر غالب آ جائے اور اس سے تمیز کو سلب کر دے ایک چیز کی دوسری چیز کے درمیان. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور اس سے کم اگر ہوگا، یعنی تمیز کرتا ہے مرد کی عورت کی، اچھے کی برے کی، تو فرماتے ہیں کہ اس سے کم تو یہ صحیح کا جو شبہ ہے اس سے پھر خالی نہیں ہے. پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ نشے میں نہیں ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے. والمعتبر فی القدح المسکری. فرماتے ہیں کہ نشے کی حد تک پیا جانے والا جو پیالہ ہے اس کی مقدار میں حرمت کے حق میں وہ وہی مقدار ہوگی جس کو صاحبین نے ذکر فرما دیا ہے بالاجماع، کہ اتنا یعنی وہ ہو کہ وہ خلط ملط باتیں کرنے لگ جائے اور فضول گوئی میں لگا ہوا ہے تو مسلسل بولتا چلا جا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص نشے کی حالت کے اندر ہے. تو بس صاحبین کا قول ہی بالاجماع معتبر ہوگا احتیاط کو لیتے ہوئے تاکہ حد کا نفاذ ہو اور فتنے کا خاتمہ ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ اس میں اعتبار کرتے ہیں نشے کے اندر کہ اس کے اثر کا ظاہر ہونا اس کے کس چیز میں، اس کے چلنے میں، اس کی حرکات میں اور اس کے ہاتھ اور پاؤں میں یعنی بقیہ اطراف میں. وہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے نشے کی حالت میں انسان بالکل ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے اور ڈگمگاتا ہوا چلتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے. تو فرماتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے اگر کوئی شخص ہو تو اس کو ہم نشے کی حالت میں سکران کہیں گے اور اس پہ حد جاری ہوگی. فرماتے ہیں کہ یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ نے ذکر کیے اس میں تفاوت ہوتا رہتا ہے. بعض مرتبہ نشے کی حالت میں اس طرح نہیں بھی کرتا شخص، تو لہٰذا فلا معنی الاعتباری اس کا اعتبار نہیں ہوگا. ولا يحد السكران باقراره على نفسه. فرماتے ہیں کہ سکران نشے کی حالت میں جو شخص ہے اس کو اپنے نفس کے خلاف گواہی یا اپنے نفس کے خلاف اقرار کرنے کی وجہ سے حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ نشے کی حالت میں تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اقرار کر سکتا ہے. لزیادت احتمال الکذب فی اقرارہ، اس کے اقرار کے اندر کذب کا احتمال زیادہ ہے. فیحتاج لدرئہ، لہذا ہیلا کیا جائے گا اس کی حد کو ثابت کرنے کے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ نشے کی حالت میں اقرار کر لہذا اس کی حد کو ثابت کرو.
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خالص حق ہے اور اس کو جھٹلانے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کذب کا احتمال بہرحال اس نشے کی حالت میں موجود ہے، اس لیے ہم اس کو حد نہیں لگائیں گے شبے کی وجہ سے۔ بخلاف حد القذف، بخلاف حد قذف کے کہ اگر حد قذف کوئی شخص نشے کی حالت میں کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے تو یا یہ کہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے تہمت لگائی ہے، تو اس کی حد اس پہ نافذ کی جائے گی، کیونکہ اس میں حق العبد ہے، بندے کا ایک دوسرے شخص کے اوپر اس نے زنا کی تہمت لگائی ہوئی ہے، تو لہٰذا وہ دوسرا شخص جو ہے اس سے حد کا مطالبہ اس کے لیے کر سکتا ہے۔ سکران جو حد قذف کے معاملے میں نشے کی حالت کے جو شخص ہے وہ صاحی یعنی صحت مند اور تندرست اور ہوش حواس میں جو شخص ہوتا ہے اسی کی طرح ہے، عقوبتاً علیہ یعنی اس کے اوپر سزا کو نافذ کرنے کے حق میں، کما بھی سائر تصرفات جس طریقے اس کے بقیہ سارے تصرفات ہوتے ہیں۔ وَلَوْ ارْتَدَّ السَّكْرَانُ لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، فرماتے کہ اگر وہ نشے کی حالت میں مرتد ہو جائے، کلمہ کفر بول دے، تو اس سے اس کی بیوی اس سے جدا نہیں ہوگی، کیونکہ کفر من باب الاعتقاد، وہ عقیدے کے باب میں سے ہے۔ فلا يتحقق مع السکری، نشے کی حالت میں یہ ثابت نہیں ہو سکتا، نشہ ہے تو نشے کی حالت میں اس کا عقیدہ کیسے خراب ہوگا، تو اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے، اور ظاہر روایت میں یہ ہے کہ یہ مرتد ہو جائے گا، لیکن راجح قول یہاں پہ طرفین کا ہے کہ اس کی بیوی اس سے جدا نہیں ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ یہ باب حد الشرب اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔